لو جی اب آئیے اس بات کی طرف۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیسے کیا؟ سبحان اللہ کی ذرا۔ حضرت فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کفار ہر بات میں مشورہ لیا کرتے تھے، چونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام عمر، فاروق اعظم کا لقب حضور نے عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، ان کا جو ایک ٹولہ تھا نا کفار کا، ان کا آپ حصہ تھے، اور ہر بات میں آپ سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، روزانہ میٹنگ ہوتی، کوئی کہتا حضور کو شہید کر دیا جائے، کوئی کہتا ان سے تعلق ختم کیا جائے، طرح طرح کی باتیں ہوتی۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے ساتھ تلوار جو ہے وہ گلے کے اندر لٹکائی ہوئی ہے، اور غصے کی طرف جہاں پر حضور جان نور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب جلوہ فرما ہوتے تھے، 39 صحابہ نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم جا رہے تھے تو ایک صحابی پاک جو ہے وہ ملے، انہوں نے کہا کہ آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آج میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بعد میں جائیے گا۔ قبیلہ بنی زہرہ کا وہ شخص تھا، اس نے کہا کیا تجھے پتہ ہے کہ اگر تم حضور کو کچھ کہو گے تو بنو زہرہ اور قریش تجھے چھوڑ دیں گے؟ جاؤ جا کر پہلے اپنے گھر کی خبر لو اور جا کر دیکھو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ فاروق اعظم غصے سے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صحابی پاک ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس وقت ان دونوں کو سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا عمر ہوں۔ حضرت خباب چھپ گئے، بہن نے دروازہ کھولا اور کہا کہ کیا تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو تم کیا پڑھ رہے تھے؟ ظاہری بات ہے جھوٹ تو بول نہیں سکتے، تو نے کہا جی ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے بہت مارا، بہت مارا، اپنے بہنوئی کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ بہن نے آگے بڑھ کر چھڑانے کی کوشش کی، بہن کو بھی مارا اور ان کے بھی خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آخر بہن تو وہ عمر ہی کی تھی نا، کہنے لگی عمر ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم ان بتوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم نے حضور کے دین کو سچا پایا ہے۔ اب میں پنجابی میں کہنے لگا ہوں، سبحان اللہ آپ کی عربی میں آنی چاہیے۔ فرمایا عمر ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تیرے کو جو ہوندا کر لا۔ حضرت فاروق اعظم حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ جو میری بہن ہے یہ تو کبھی میرے سامنے بولی نہیں ہے، آج اتنی جرت، ہمت اور طاقت اس کو کہاں سے آ گئی؟ تو فرمایا یقیناً یہ اسلام کی بہادری ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا دل نرم ہو گیا، موم ہو گیا، تو آپ نے اپنی بہن سے کہا لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ انہوں نے کہا عمر ایسے نہیں، جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ۔ وضو کر کے آئے، غسل کر کے آئے، تو انہوں نے پھر قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہاں سے آگے مکمل آیت تلاوت فرمائی۔ یہ قرآن ہی کی عظمت ہے، قرآن ہی کے الفاظ ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت کو ڈال دیا۔ فوراً گئے، حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے، کھڑکی میں سے حضرت طلحہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی عمر آ رہا ہے اور تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو سبحان اللہ، نہیں تو عمر کی تلوار سے ہی اس کی گردن اڑا دیں گے۔
بات آ رہی ہے جی سمجھ میں آپ کو؟ فاروق اعظم اندر داخل ہوئے اور ہاتھ باندھے، گردن جھکائی اور عرض کی اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ جب کلمہ شہادت پڑھا، نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ صحابہ کرام نے آپس میں جفیاں ڈالی، چونکہ یہ دو بندے تھے جن کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی۔ اور حضور جان نور علیہ السلام نے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی تھی، کہا تھا الہی، دو عمر تھے نا، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب۔ عمر بن حشام ابو جہل کو کہتے ہیں اور عمر بن خطاب حضرت فاروق اعظم کو۔ حضور نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی الہی دونوں میں سے ایک کو دے دے۔ اور المستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا الہی خصوصاً عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہاں سے پتہ چلا فاروق اعظم اسلام کی عزت ہے، بولو اسلام کی عزت ہے۔ جبریل امین علیہ السلام آپ کی ذات اقدس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام قبول کرنے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔